اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1984 کی 29 تاریخ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النازعات کی آیت 31 سے ہو رہا ہے، 279/31۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس تو پچھلی آیت کے ایک لفظ تک ہی محصور رہا، بعد ذالک والارض بعد ذالک دہاہا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا فرانسیسی محقق ڈاکٹر مورس بقائے کے تشریحات کے مطابق کہ اس نے کس طرح اس ایک لفظ اور اس کی تشریح جو قرآن نے دوسرے مقام پر دی ہے رتوں کو فتح کہہ کر، اس کی تشریح میں کس طرح یہ چیز کہی تھی، اور ارباب سائنس کو پکار کر کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ آج سے 1400 سال پیشتر کوئی انسانی فکر یہ باتیں کہہ سکتا تھا جو آج سائنس کے انکشافات کی وجہ سے ہمارے سامنے آئی ہیں؟ تو اس سے تم کس نتیجے پہ پہنچتے ہو؟ میں تو کم از کم اس کے سوا کسی نتیجے پہ پہنچتا نہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ کی تشریح سے اگلی آیت میں پھر وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو قرآن نے کہا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا یوں کہیے کہ قرآن کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ لقوم یعلمون لقوم یعقلون لقوم یتفکرون، یہ ارباب علم و دانش کے لیے ہے، عقل و فکر کی روح سے یہ سمجھ میں بات آ سکتی ہے۔ یہ ہے ہی اس قوم کے لیے جو علم و عقل سے کام لے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ عقیدت کی روح سے ادھر نہیں آتے۔ اس نے کہا یہ تھا کہ جب میں بائبل کی طرف سے مایوس ہو گیا تو میں نے کہا ایک اور مذہب بھی ہے دنیا میں اتنا بڑا، اس کی بھی ایک کتاب ہے، ذرا دیکھ تو لوں اسے، وہ کیا کہتی ہے۔ یعنی یہ کہہ کے وہ آیا ہے، سائنٹیفک طریق پر اس شخص نے تحقیق کی ہے، اس کا جو میدان ہے وہ سائنس کا میدان ہے، اسی میدان سے متعلق جو قرآن کی آیات ہیں، تخلیق ارض و سماء اور نظم و نسق کائنات سے متعلق، وہیں تک وہ اپنے آپ کو محدود اس نے رکھا ہے، اور پھر جن نتائج پہ وہ پہنچا ہے ایک ایک حقیقت کے بعد اس کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے سائنسدانوں سے کہ بتاؤ مجھے کہ کوئی انسان یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہہ سکتا تھا۔ علم و عقل کی بنا پہ وہ بات ہوئی نا۔ ہمارے ہاں جو کچھ چلا آ رہا ہے اس میں علم اور عقل کا دخل ہی نہیں ہے، وہ ساری چیز تقلیداً ہو رہی ہے۔ اب بات آ گئی تقلیداً کی بھی، میں یہ بھی عرض کر دوں، روز آپ یہ ان کے مباحثے اور مناظرے سنتے چلے آ رہے ہیں، مقلد اور غیر مقلد کے۔ یہ دو فرقے ہیں۔ غیر مقلد وہ ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے، وہ دوسرے ہیں مقلد کہ وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ در حقیقت دونوں ہی مقلد ہیں، شخصیتوں کی تقلید کرتے ہیں، وہ کسی فقہ کے امام کی تقلید میں کہتے ہیں۔ یہ جو حدیثوں کے مجموعہ جمع کرنے والے جامعین حدیث جن کو کہتے ہیں، امام بخاری وغیرہ، یہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث کے متعلق کہہ دیا کہ یہ ہمارے قیاس میں، ہمارے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہے، اور انہوں نے 1300 سال تک یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ یہ ان کی تقلید ہے۔ بات تو کسی نہ کسی شخص پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب وہاں وہ آخری سند وہ شخص ہو جائے، خواہ وہ امام ہو فقہ کا، خواہ وہ جامعہ ہو حدیث کے کسی مجموعے کا، ایک شخصیت پہ بات کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں تحقیق نہیں ہو سکتی، پھر علم کا کوئی کام نہیں، عقل اور فکر اور دانش کا کوئی کام وہاں نہیں۔ وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، مقلدین نے کہہ دی کہ فلاں امام نے فلاں فقہ کی کتاب میں، در مختار میں، عالمگیری میں، ہدایہ میں یہ آیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بخاری میں، مسلم میں، نیشاپوری میں یہ آیا ہے۔ وہیں کھڑے ہیں جامد۔
پتھروں کی طرح مقام ایک مقام کے اوپر جہیم کی زندگی ہے، رکے ہوئے ہیں۔ اور انسانی علم تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ پھیلتا جا رہا ہے، بلند ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی سطح۔ تو قرآن تو ان ارباب علم و عقل کے لیے جا تھا جو سمجھیں۔ وہ جن لوگوں نے تفسیریں لکھی آج سے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، انہوں نے اگر یہ کچھ لکھ دیا ہے تو ان پہ ان کے خلاف کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اس زمانے کی علمی سطح ہی اتنی تھی، خود ان کی علمی سطح بھی نظر آتا ہے کہ کچھ ایسی اتنی تھی، ٹھیک ہے۔ اصل چیز جو وجہ تعسف یا باعث اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ لوگ اسی کو حرف آخر سمجھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے تو نہ علم آگے بڑھ سکتا ہے، نہ فکر کی سطح بلند ہو سکتی ہے، نہ قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ سکتا ہے۔ دہاہا کا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیپٹر لکھا، اس میں بات سمجھ میں آئی قرآن نے کیا کیا۔ آگے بڑھا ہے وہ اخرج منہا ماءہا و مرعاہا۔ عام معنی اور تفسیر آپ، اور پھر اس میں سے زمین میں سے پانی نکالا، اور مرا کے معنی چارہ یا نباتات یا چیزیں نکالی۔ یہ چیز سیدھی سی بات، صاف سی بات ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس میں کھڑے ہو کر فکر کی روح سے کوئی سوچا جائے کیا کہا گیا ہے، لیکن وہ لوگ تو ایسے نہیں آگے بڑھتے۔ اس میں ہے اخراج منہا، زمین سے پانی نکال، ماءہا وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک تھا کہا جاتا ہے کہ اس میں سے پانی نکالا، ماءہا اس کا پانی نکالا، کہتا ہے یہ ماءہا کیوں کہا اس نے؟ کیا بات ہے، سوچنے والے تو یوں سوچنے کہ ماء صرف کہا جاتا تو بات تو بن جاتی اس سے، ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ پانی ہے۔ زمین کا پانی جو ہے اب وہ کھڑا ہوا۔ یہ جو اس وقت ہمارے ہاں پانی ہے یہ تو ایک سائیکلک آرڈر اس کو کہتے ہیں، گردش کی بات ہے۔ یہ سمندر، دریا جہاں پانی ہے وہاں سے سورج کی حرارت ان کو ایویپوریشن کے ذریعے سے، ابخارات کے ذریعے سے اوپر پہنچاتی ہے۔ وہاں جہاں کہیں ایٹماسفیئر میں، فضا میں ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے وہاں جا کے یہ بھاری ہو جاتے ہیں، جس کو بادل کہا جاتا ہے۔ یہ بھاری جب اتنے بھاری ہو جائیں کہ ہوا سے زیادہ بوجھل ہو جائے تو زمین پہ گرتے ہیں، اسے بارش کہا جاتا ہے۔ پھر وہی پانی جو اوپر گیا تھا وہ نیچے آ جاتا ہے، پھر یہی پانی اسی طرح سے سورج کی کرنیں اپنے اپنے ڈول بھر کے اوپر لے جاتی ہیں، پھر نیچے آ جاتا ہے۔ یہ پانی تو یہ ہے۔ اس نے کہا یہ ماءہا کیوں کہا ہے قرآن نے؟ وہ شخص کھڑا ہے ماءہا، اور اب اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا گولا تھا آتشی، پگھلا ہوا مادہ آگ کا، اس تیزی سے چکر لگا رہا تھا۔ یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ ایسی آگ اور اس میں سے پانی، یہ کہاں سے آ گیا؟ اب اس کی تحقیق ہو رہی ہے ساتھ، اور سائنٹیفک تحقیق سے پھر جن مختلف ایام سے یہ گزری ہے، قرآن نے وہ یوم ہی کہا ہے، جن مراحل سے یہ گزرے ہیں قرے، اور اس میں سے قرۂ ارض، اس کی وہ تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر بتاتے ہیں کہ کس طرح اس کے اندر باہر سے کہیں سے پانی اس کے اندر نہیں آیا ہے، یہی جو تغیرات اس کے اندر ہوئے ہیں اس کی روح سے، سائنس کی روح سے یہ پانی کس طرح سے بن گیا۔ ماءہا میں ہا کی تفسیر دے رہا ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے یہاں ایک لفظ کے اوپر کہ ماء کے ساتھ ہا کیوں کہا ہے قرآن نے۔ ہم میں سے تو کبھی کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس ہا کے اوپر بھی غور کریں۔ یہی ہے جی، زمین میں سے پانی نکالا ہے پھر برستا ہے۔ وہ لوگ یوں نہیں آگے بڑھ جاتے، وہ مقلد نہیں ہیں، وہ محقق ہیں۔ اس پہ بھی ایک چیپٹر اس نے لکھا ہے پانی کے اوپر، اس میں سے یہ بات آئی ہے۔ میرے پاس تو نہ اتنا وقت ہے اور نہ ہی میں نے سمجھا ہے کہ یہ جو نصابی کتاب ہے قرآن کریم، مختلف گوشوں اور دائروں کے ارباب علم و تحقیق کے لیے، سائنٹیفک اگر طالب علم ہوں
اس میں وقت ہو کچھ جتنا کچھ میں سمجھ سکا ہوں، یا جو لوگ سائنسدان اور